الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور واجبات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جس پر غسل فرض ہو یا واجب ہو۔ اگر یہ 3 فرائض وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے منہ بھر کر کلی کرنا، غرغرہ کرنا، حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے کی حالت نہ ہو، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، جو ناک کا نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی کو چڑھانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے کہ سارے جسم کو پانی پہنچانا، ایک بال بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال تک بھی پانی نہیں پہنچا اور جسم کے کسی بھی عضو پر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرائض ادا ہوں گے تو انسان پاک ہوگا۔ منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کا دھل جانا، یہ 3 فرائض ہیں۔ اگر انسان نے نہاتے وقت کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، گھڑی پہنی ہے، یا عورت ہے اس نے چٹیا باندھی ہوئی ہے، اگر جسم پر پانی نہیں پہنچ رہا، یہ چیزیں اگر رکاوٹ ہیں تو اسے دور کرنا ہوگا، چٹیا کو کھولنا ہوگا، ان چیزوں کو اتارنا ہوگا جو پانی پہنچانے میں مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ اسی طرح کہ جس پر حالت جنابت طاری ہو، کوئی شخص ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا ہے تو وہ کھانا پینا کر سکتا ہے، کلی کرے، ہاتھ دھوئے، وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن اگر نماز کا وقت نکل رہا ہے تو فوراً نہانا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کے واجبات کیا ہیں؟ غسل واجب کب ہوتا ہے؟ حیض اور نفاس کی حالت۔ حیض جو عورت کو ماہواری مہینے میں مینسس آتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں 3 دن بعد، 5 دن بعد، جیسے ہی خون رکے گا ویسے ہی نہانا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے نفاس کی حالت۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا رہتا ہے وہ 30 دن تک آئے، 35 دن تک آئے، زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 40 دن ہے۔ اگر خون جب بھی رک جائے گا، وہ 30 دن میں اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ خون رک چکا ہے، یا 20 دن میں رک چکا ہے، یا 35 دن میں رک چکا ہے تو نہانا واجب ہو جائے گا۔ انسان 40 دن کا انتظار نہیں کرے گا اور وہ نہائے گا۔ اسی طرح کسی کو سوتے میں نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس نے کپڑوں پر تری دیکھی، مادہ منویہ کی تری دیکھی، اور غالب یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے خارج ہونا، جب بھی یہ مادہ منویہ شہوت کے ساتھ خارج ہوگا غسل واجب ہو جائے گا۔ تعلق زوجین ہو یا مادہ منویہ شہوت کے ساتھ نکلے تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم 40 قدم چلے، 40 قدم چلے، یا سو جائے تھوڑی دیر، یا پھر 40 قدم چلے یا سو جائے، یا کم از کم پیشاب کر لے۔ یہ 3 چیزیں، 40 قدم چلے یا سو جائے یا پیشاب کر لے، اس کے بعد غسل کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے، اس کے بعد غسل کرے، ورنہ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ جو قطرات ہیں وہ نالی میں رہ جاتے ہیں، پیشاب کی نالی میں، تو وہ غسل کرنے کے بعد اگر ظاہر ہوئے تو دوبارہ نہانا پڑے گا۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ 40 قدم وہ چلے یا سو جائے یا پیشاب کر لے، اس کے بعد غسل کرے۔ پھر بتایا کہ حالت جنابت ہو، ناپاکی کی حالت ہو تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، قرآن پاک کی تلاوت، کسی آیت کا پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔